الحمد لله أهدى صلى الله على نبي من بعدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى في يوم آخر وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يُنْصَرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجواد ويحب مكارم الأخلاق ويكره صفصافها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. برادران اسلام، محترم نوجوانان ملت اسلامیہ اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق اور آخری پیغمبر کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا. محترم حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں. جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل سارے ہندوستان کی آواز بن گئی ہے، وہ ہے مسلمانوں کے اہم حقوق اور اسلام کا ایک جز جسے اوقاف کے نام سے مسلمان یاد کرتے آ رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس عنوان کے تحت میں اس موضوع کے حقائق کو اور ہمارے ہندوستان کی مرکزی حکومت کی ناانصافی کے چند پہلو کو واضح طور پر چند الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اسے اپنے خیش و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے مومن کی پکار چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو آپ کے نوازش ہوگی. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے شروعات میں جو قرآن مجید کی آیت کریمہ اور ایک احادیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا سرسری طور پر ترجمہ اور حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد میں آگے چلوں. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی 4 پارے کے اندر جو ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم جب تک فلاح نہیں پا سکتے تب تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب ترین چیز کو میری راہ میں قربان نہ کر سکو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو میں نے تیسری آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے لیے تم دین کی خدمت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح دے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی اور بہقی کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ان تینوں آیتوں کے مفہوم اور حدیث کے مفہوم سے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے یا کوئی چیز مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں جس عنوان کو لے کر آیا ہوں، وقف، اوقاف کی حفاظت اور مسلمانوں کی ذمہ داری، اس کے تحت سب سے پہلے آپ حضرات یہ جان لیں کہ وقف کیا چیز ہے، وقف کسے کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، وقف کے معنی، وقف جو ہے اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ جو بندہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے نام پر، مسلمانوں کے فلاح و بہبودی اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے، بیواؤں اور غریب طبقات کے لوگوں کے لیے، ان کی فلاح بہبودی کے لیے کام آنے والی چیزیں اللہ کے نام پر وقف کیا جاتا ہے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور یہ وقف کی بھی جائیداد اللہ کی ملکیت کہلاتی ہے۔ اور واقف جب وقف کرتا ہے، اس کے بعد اس واقف کو بھی کوئی حق نہیں رہتا اس ملکیت میں، یہ خالصتاً روز قیامت تک اللہ کی ملکیت کہلائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، وقف کے ذرائع الگ الگ ہوں گے۔ جیسے کسی بندے نے مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی، قبرستان کے لیے جگہ وقف کر دی، خانقاہیں کے لیے جگہ وقف کر دی، یا کوئی ایسی عمارت جس سے جو ہے نفع حاصل ہوتا ہو اور اس سے آنے والی آمدنی مسلمانوں کی غریب طلباء و طالبات کے لیے، یتیم اور مفلس بیواؤں کے اخراجات کے لیے استعمال کی جائے گی، ایسی جگہ کا وقف کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دوسری بات، وقف کا سلسلہ شروع اسلام سے ہی عمل میں آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی سرحد پر پہنچے، مدینہ سے کچھ دور کلومیٹر پر جب آپ کی اونٹنی آپ کے صحابہ کے ساتھ جب ایک جگہ پر کھڑی ہوئی تو عصر کا وقت سامنے آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ٹھہرے تھے، ایک وسیع میدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ کس کی جگہ ہے؟
تو پتہ چلا کہ 2 بھائی انصار صحابیوں کی یہ جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصار صحابیوں کو بلایا اور فرمایا کہ جگہ وقف کرو۔ تو اس وقت دونوں وہ صحابی انصار صحابیوں نے وہ جگہ وقف کی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی سنگ بنیاد رکھی۔ یہ سب سے پہلی مسجد جو وقف کی گئی جگہ پر بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ آج مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر دوری پر یہ مسجد واقف ہے۔ دوسری مسجد اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب آگے بڑھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب پہنچی، اس کے قریب جو ایک میدان نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اس جگہ کو خریدو اور وقف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکان کے مالک، اس جگہ کے مالک سے اس جگہ کو خریدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وقف فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھی۔ یہ دوسرے مسجد تھی جو وقف کی ہوئی جگہ پر جو ہے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، وقف کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا اور یہاں سے شروع ہوتے ہوتے اللہ کا کرم ہے کہ آج تک وقف کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج دنیا کے ہر کونے کونے پر اللہ کی بنائی ہوئی سرزمین پر اللہ کے بندوں سے وقف کی ہوئی جگہ موجود ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، مسجد کے شکل میں ہو، مدارس دینیہ کی شکل میں ہو، خانقاہ اولیاء کی شکل میں ہو، یا تو قبرستانوں کی شکل میں ہو، یا تو دیگر عمارتیں جس سے آمدنی ہوتی ہو جو مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے کئی ایکڑ زمین وقف کی گئی ہے۔ عدد شماریہ کے تحت، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تحت، حکومت کے سروے کے تحت ہندوستان کے اندر 9.5 ایکڑ یعنی 9,04,000 ایکڑ زمین وقف کردہ زمین موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی پوری ذمہ داری، وقف جائیدادوں کی ذمہ داری 1992 کے اندر ہندوستان کی مرکزی حکومتوں نے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا جسے وقف بورڈ کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اس کے اندر اراکین کو منتخب کیا گیا، چیئرمین کو منتخب کیا گیا، اور وقف جائیداد کی دیکھ بھالی کے لیے اس کی پوری ذمہ داری اس وقف بورڈ کو جو ہے دی گئی تھی۔ اور اس میں جو ہے ہندوستان کے آئین کے مطابق، جو ہندوستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26 کے تحت، آرٹیکل 14 کے تحت ہمیں جو ہے پوری اختیاری ہے کہ ہم اپنے مذہب کے تحت اس ہندوستان کے اندر اپنی روزانہ مرہ کی زندگی کو گزاریں۔ اور آرٹیکل 25 کے تحت یہ ہندوستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کے لیے پوری ذمہ داری، پوری اجازت ہمیں جو ہے اس ہندوستان کا آئین دیتا ہے۔ اور اسی طرح آرٹیکل 26 کے تحت یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہمارے مذہبی دینی اداروں کی محافظ کے لیے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کی اجازت ہمیں اس حکومت اور اس ہندوستان کی آئین ہمیں جو ہے مکمل اجازت دیتا ہے۔ اس کے تحت ہم ہندوستان کے اندر اپنے اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داری 1992 کے اندر وقف بورڈ کو دی گئی تھی۔ اس کے اندر مختلف قوانین و ضوابط کو جو ہے بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر جو ہے وقف بائی یوزر اور جو ہے وقف لمیٹیشن ایکٹ اور وقف کے اندر اراکین کی تعداد اور وقف کی جائیدادوں کا محافظ ہونا، یہ سب قوانین مسلمانوں کے حق میں تھی۔ میرے بھائی بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ویسے تو ہندوستان کی مرکزی حکومت کے اندر بہت سارے جو ہے قوانین کا جو ہے امینڈمنٹ ہوتا ہے، بلوں کا امینڈمنٹ ہوتا ہے، جیسے دیگر مذاہب کے بلوں کا امینڈمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہندوستان میں اسلامی مسلمانوں کے مذاہب کے قوانین اور ضوابط کے
قوانین کو لا کر پارلیمنٹ کے اندر اس کی جو ہے امینڈمنٹ کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہندوستان کے اندر وقف امینڈمنٹ کا جو ہے 2-3 بار جو ہے اس بل کی جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے، قوانین کے اندر جو ہے امینڈمنٹ کیا گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 1992 سے 2025 تک کسی طرح سے بھی مسلمان کے وقف کے قوانین و ضوابط میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا تھا۔ جیسے قانون ہمیں 1992 میں جو حق ہمیں دیا گیا تھا، اسی طرح وہ قانون ہمیں جو ہے لاگو کرتے آ رہے تھے، ہمارے اوقاف کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اوقاف کی جائیداد کی جو ہے حفاظت ہو رہی تھی، لیکن افسوس صد افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ 2025 کے اندر ہندوستان کی مرکزی حکومت ایک نفرت بھری حکومت، سنگی حکومت، انتشار پھیلانے والی حکومت نے اپنی ناپاک حرکت سے مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی غرض سے ایک وقف امینڈمنٹ بل کے نام سے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اپنے حریف پارٹیوں کی حمایت کے ذریعے سے اس بل کو پارلیمنٹ میں اکثریت سے جو ہے پاس کروا کر مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑنے پر آمادہ ہو چکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کے اندر 1992 کے بعد جو قوانین ہمارے حق میں تھے، اس میں 40 قوانین کا امینڈمنٹ کیا گیا ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے حقوق کے خلاف ہے، مسلمانوں کے وقف جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اس موقع پر میں ان تمام رد و بدل کیے گئے امینڈمنٹ کو بیان کرنا وقت کی کمی کی وجہ سے نامکمل ہے، اس لیے چند جو امینڈمنٹ انہوں نے کیا گیا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہمارے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کے اندر بہت سالوں پہلے جو وقف کی گئی جائیداد ہے، کم و بیش 300 سال 400 سال پہلے جو وقف کی گئی ہے، اس وقت پر کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی ایک رجسٹر کرنے والا محکمہ نہیں تھا، چاہے وہ زبانی جو ہے اپنے جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کیے گئے ہیں۔ ایسی جائیداد جو ہے 60% جائیداد ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح سے دلی جامعہ مسجد ہے، دلی کی جامعہ مسجد کے سامنے جو شاپنگ کامپلیکس ہے، وہ ہماری وقف کردہ جائیداد ہے۔ اس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسے جو ہے جس طرح سے واقف نے وقف کیا تھا، وہ آج تک جس حال میں ہے اسی حال میں چلتے آ رہا ہے۔ اسے ہندوستان کے آئین میں وقف بائی یوزر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہندوستان کا آئین کا ایکٹ نمبر 26 آرٹیکل نمبر 26 ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی جو ہے ریکارڈز کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف بائی یوزر کے نام سے جو چلا آ رہا ہے وہ تا قیامت تک اسی حال میں رہے گا، اس کی کوئی جو ہے ریکارڈ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کی نفرت بھری حکومت، سنگی حکومت، اپنے منصوبے میں جو ہے کامیابی لانے کے خاطر، مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی خاطر اس وقف بائی یوزر کے قانون کو ہٹایا گیا ہے، اور انہوں نے ایک نیا قانون اس میں داخل کیا گیا ہے۔ چاہے وہ کتنی بھی جو ہے پرانی جائیداد ہو، اسے جو ہے 6 مہینوں کے اندر اس کے ریکارڈ کو تیار کیا جائے۔ اگر ریکارڈ پختہ نہ ہو تو وہ جائیداد جو ہے حکومت کے قبضے میں لیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ حکومت کی ناپاک حرکت ہے جو ہماری جائیداد کو ہڑپ کرنے کا ان کا منشا ہے۔ تو میرے بھائی تو بزرگوں دوستو، مسلمانوں ہوش میں آؤ۔ 60% جائیداد، یعنی اس میں جو ہے 40% جائیداد ہمارے ایسے ہیں جس کے ریکارڈ موجود نہیں۔ اگر ہم کہاں سے اس کی جو ہے پیپرز لائیں؟ اگر ایسا نہ ہو تو حکومت ہماری جائیدادوں کا قبضہ کر لے گی۔ اور دوسرا جو ہے انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے کہ جو 1992 کے اندر وقف بورڈ کی جو اراکین تھے وہ پورے کے پورے مسلمان ہوتے ہیں۔
اس کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہر مذہب کا ایک ادارہ ہوتا ہے، مذہبی ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر اسی مذہب کے ماننے والے اس کے اراکین چن کر آتے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کے اداروں میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا۔ لیکن اس مرکزی حکومت کی شرارت کو دیکھو، انہوں نے اس کے اندر 2 غیر مسلم کو جو ہے گھسونا جو ہے انہوں نے داخل کرنا اس امینڈمنٹ میں داخل کیا گیا۔ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں کسی ایک مذہبی ادارے کے اندر کوئی غیر مذہبی انسان داخل ہو اور ہمارے جائیداد کو ہڑپ کرنے کی منصوبے سے داخل ہو؟ تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ایسے بہت سارے امینڈمنٹ انہوں نے جو ہے اس بل کے اندر جو ہے انہوں نے داخل کیا ہے، امینڈمنٹ کیا ہے۔ یہ سراسر مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہے، مسلمانوں کے حقوق کو جو ہے ہڑپ کرنے کی، مسلمانوں کے وقف کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی منشا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمان ہوشیار ہو جاؤ اور اس کے خلاف قانون کے دائرے میں جد و جہد کرنا ہمارا اول فریضہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو ادارہ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور دیگر اداروں نے مل کر حکومت کے اس منصوبے کے خلاف آواز بلند کرنے پر جو ہے شروع کیے گئے ہیں، اور اس کی جو ہے آواز سپریم کورٹ تک بھی گئی ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا۔ آپ حضرات بھی اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے عقائد کو ایک طرف رکھ کر، جب دین کا معاملہ آئے، اللہ کی ملکیت کا معاملہ آئے، ہم نے ہر اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لیا۔ جب جو ہے ہمارے مسجدوں پر حملہ کیا گیا، ہمارے امت کی بہنوں، امت کی ماؤں، امت کے بیٹیوں کے سر سے حجاب اتارا گیا، اور ہمارے نوجوانوں کو راستے پر لنچنگ کے نام پر قتل کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا، ہم نے برداشت کر لیا۔ لیکن جب معاملہ اللہ کی ملکیت کا آئے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے، چاہے تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو، کل روز قیامت لیبل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جہنم اور جنت کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنے عقائد کو بالا طاق رکھیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر، ایک آواز ہو کر اس کا مقابلہ قانون کے دائرے میں کریں، اور قدم پر قدم جمع کر جو ہے اس سے آواز اٹھائیں، اور جو ہے حکومت کو للکاریں کہ ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور حکومت سے التماس کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جس طرح سے تم نے کسان کے اس بل کو واپس لیا تھا، اسی طرح سے ہمارے اس وقف قانون کو، وقف امینڈمنٹ بل کے قانون کو واپس لیں۔ جب تک آپ واپس نہ لیں گے، ہم پوری امت مسلمہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلام کے جھنڈے تلے قانون کے دائرے میں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور حکومت کو للکاریں گے۔ جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس رہے گی، ہم اس کو واپس کروا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے مسجدوں کے اندر، اپنے مدارس دینیہ کے اندر، چاہے اپنے محلوں کے اندر جو ہے اس آواز کو اٹھائیں اور اس پر جو ہے جم کر جو ہے حکومت کو للکاریں۔ قانون کے دائرے میں جو بھی کرنا ہے آپ کو اپنے محلے کے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں، بغیر پرمیشن کے اپنی غلطی کا اظہار نہ کریں، پرمٹ لے کر اور پرمیشن لے کر حکومت قانون کے دائرے میں حکومت سے للکاریں، اور ایک ہو کر للکاریں، بکھر کر نہ للکاریں، سب ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اس قانون کو رد کرنے کی آواز اٹھائیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، طوفانی نوح جب بیدار ہوتی ہے ملت کے علمبرداروں میں، طوفانی نوح جب بیدار ہوتی ہے ملت کے علمبرداروں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، اللہ ہمارا محافظ ہے، دین زندہ ہے، اسلام ہمارا سچا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ ناحق ظلم برسانے والے، کیا سمجھتے ہیں یہ ناحق ظلم برسانے والے، نہ رہے فرعون، نہ نمرود، نہ حامان، ہر تاریخ ایک نئی کہانی لکھی جاتی ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں، اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تو آئین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔